اسکینڈینیوین کنٹریز میں قرآن مجید کے ساتھ جو تضحیق کا اور ان کو جلانے کا معاملہ جو شروع ہوا، ان کا ایک مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. ایز اے مسلم نیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں تو برا جانو. قرآن کے احکامات کے خود ہم کتنا خلاف کر رہے ہوتے ہیں. فتویٰ جاری نہیں ہوتا، نافذ ہوتا ہے. جب تک ہم قرآن کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوں گے، اور قرآن کا نظام جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں، اگر وہ قائم نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حل نہیں. اللہ اور اس کے رسول سے سیدھی سیدھی بغاوت ہے. قولی اقرار ہے، عملاً تکذیب ہے. اجتماعی توبہ کے بغیر یہ ملک نہیں سدھرے گا، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. نماز استسقاء کے لیے اکٹھا کیا جی میدان میں سب کو. اصل دعا پہ یقین اسی کو تھا جو چھتری لے کے آیا. توبہ اصل کیا ہے؟ پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹنا. جنت جہنم آخر میں ختم ہو جائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ جنت کے لیے بھی ابدا کے الفاظ آتے ہیں، جہنم کے لیے بھی ابدا کے الفاظ آتے ہیں. میرا مسئلہ یہ نہیں کہ کیسے عذاب ہوگا، میرا مسئلہ ہے کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سے ملاقات پروگرام فروری 2023 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہمارا 1 سال ہو گیا ہمارے پروگرام کو شروع ہوئے، تو الحمدللہ اب ہم اگلے سال میں جا رہے ہیں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہم نے ترتیب اس لیے دیا ہے کہ آپ تنظیم اسلامی، اقامت دین اور جو دنیاوی حالات چل رہے ہیں اس کے اسلامک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے اپنا سوال کریں، اور ہم امیر محترم سے ان کے جوابات لے کے آپ تک پہنچائیں. ہمارا ای میل ایڈریس جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جس کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، وہ ہے markaz@tanzeem.org. سب سے شروع میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت اہم جو معاملہ ابھی چل رہا ہے انٹرنیشنلی، کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں قرآن مجید کے ساتھ جو ایک جسے ہم کہیں تضحیق کا اور ان کو جلانے کا معاملہ جو شروع ہوا، اور ایک سمجھ لگتا ہے ایسی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے. یقیناً ہر مسلمان کا دل اس کے اوپر بہت رنجیدہ ہے، لیکن ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کرنا چاہیے ان حالات میں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے وائلنٹ ہو کے جلسے جلوس نکالتے ہیں، اس پہ پتھراؤ بھی ہو جاتا ہے، چیزیں بھی توڑنی شروع کر دیتے ہیں، چیزیں وہ ٹوٹتی ہیں اپنے ملک کی. ہم مسلمانوں نے پاکستان ہی کی چیزیں ہیں جو ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، سگنل لائٹس ہوں، گاڑیاں ہوں، وغیرہ ہوں، اپنا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ان کی فلاں پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں، کچھ دن ہوتا ہے پھر واپس وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. پھر کبھی یہ آتا ہے جی فلاں کے سفیر کو نکال دیں، اس پہ بہت مار کٹائی ہو جاتی ہے، لوگ دونوں طرف کے مارے جاتے ہیں، انتظامیہ کے بھی اور وہ، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہو پا رہی. پھر بہرحال ایک بڑا ہمیں ایک ایونٹ نظر آتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان جا کے UN میں باقاعدہ اس پر بات بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک جسے کہتے ہیں ایک دن بھی طے ہو جاتا ہے. تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود حالات کہاں سے کہاں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو اگر اس کو نہیں روکا گیا ہے، یا لگتا تو ایسا ہے کہ فیوچر میں یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جائیں گی خدا نخواستہ. تو ایز اے مسلم مجھے کیا کرنا چاہیے، ایز اے مسلم نیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. آصف جزاک اللہ خیرا. ظاہری بات ہے ان پیر در پہ واقعات کو دیکھ کر تو ایک مسلمان کا دل تو دکھتا ہے، اس میں تو دو رائے قطعا نہیں. آپ نے جو ذکر کیا 3 ممالک کا جو مستقل معاملہ ہمارے سامنے آیا، سویڈن کا، پھر ہالینڈ کا، ڈینمارک کا. دنیا میں یہ ممالک جو ہیں وہ ترقی کی معراج پر سمجھے جاتے ہیں، فلاحی ریاستیں. البتہ اگر اس سارے تناظر میں دیکھیں تو وہ معاشرے کے جہاں پر کیپٹل انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور سوشل ویلفیئر کا تصور دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے لٹریسی ریٹ بہت اوپر ہے، بے روزگاری کے اعتبار سے ریٹ بہت زیادہ نیچے ہے. ایک طرف یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی معاشرے ہیں جو دنیا کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو فریڈم آف اسپیچ کا درس دیتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں. اور ان ممالک میں پے در پہ ان واقعات کا ہونا، اور نہ صرف کہ ہونا بلکہ حکومتی سرپرستی میں ہونا، ریاستی اہلکاروں کی سرپرستی میں ہونا، اور بے حرمتی کرنے والوں کو پروٹیکشن دینا، اس سے تو ایک طرف مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان معاشروں کے ایسے طبقات اور افراد کا جو ایک ڈویلٹی کا تصور ہے،
یا منافقانہ طرز عمل ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، ان کا ایک مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ ایسپیکٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جیسے کہ تجزیہ فرمایا، بجائے کہ وقتی طور پر ہمارا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم کوئی جلسہ نکال کر لیتے ہیں، کوئی ریلی نکال لیتے ہیں، کوئی جلوس نکال لیتے ہیں، مگر اسی کے دوران میں ہم اپنے مسلم معاشرے کے افراد کی گاڑیوں کو جلا دیں، ان کے شیشوں کو توڑ دیں، دکانوں کو توڑ دیں، دکانوں کے شیشے توڑ دیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ شاید ہم دین کی کاز سمجھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنوں کا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تیسری بات ہے کہ جہاں تک ہمارے بس میں ہے، یعنی یہ منکر ہے نا، اور ایسا منکر ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ، تو ایک حدیث تو بہت کلیئر ہے، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو بدل دو بدی کو اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں تو برا جانو۔ تو آج زبان، یہ میڈیا ہے، جو بھی اس کے کمیونیکیشن کے چینلز اویلیبل ہیں، ان کو استعمال کر کے اس پر آواز بھی بلند ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہے۔ ایک جو آپ نے ذکر کیا کہ دنیا میں اس وقت ایک معاشی اعتبار سے کسی ملک کا بائیکاٹ کیا جانا، خاص طور پر وہ ممالک کے جو بے خدا تہذیب پر مبنی ہیں اور جو دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، تو ان کو اس کا کوئی میسج تو جاتا ہے۔ ماضی قریب کی بات ہے جب ڈنمارک میں کیریکیچرز کا معاملہ ہوا اور خاکے توہین آمیز بنائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سعودی عرب نے ایک سٹینڈ لیا اور ان کی تمام ڈیری کے پروڈکٹس کو انہوں نے بین کر دیا۔ تو آپ کو ہمیں یاد ہوگا کچھ عرصے وہ بین لگا رہا اور اس کے بعد ڈنمارک کے سفیر کو آ کے معذرت کرنا پڑی یا وزیر کو آ کے معذرت کرنا پڑی۔ تو وقتی ہے یہ بھی معاملہ، لیکن اگر یہ امت کی سطح پر ہو اور 2.25 ارب یا 2 ارب مسلمان اگر ان کی ایک آواز بلند ہو اور ان کی طرف سے ان کے سفیروں کو اور ان ملکوں کو میسج جائے اور ان کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہاں ایک اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کریں گے، لیکن سوال ہے کہ آج وہ امت ہے کدھر، اس پر تھوڑا سا کلام آگے اور کرنا چاہوں گا۔ تیسری بات ہے کہ ہم یونو میں جا کے اسپیچ کریں، چاہے وقت کے ہمارے ایک وزیر اعظم نے ایک اسپیچ کی یا کوئی اور کسی فورم پر بات کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ ایک دن بھی انہوں نے طے کر لیا کہ جناب اسلاموفوبیا، اس کو ہم یعنی اسلاموفوبیا کا جو فتنہ ہے اور مسلمانوں کے دین کو اور ان کی تعلیمات کو جو کنڈیم کیا جاتا ہے، معاذ اللہ رقیق حملے کیے جاتے ہیں، تو یہ نہ ہو اس کے حوالے سے کچھ دن میں معین کر دیا گیا، مگر اس کے معین کیے جانے کے بعد بھی سلسلہ نہ ختم ہونے والا جاری ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں آخر؟ اب دیکھیے اس کے لیے ایک اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، جس میں ہمارے کرنے کے کاموں کا ذکر بھی آ جائے گا۔ آج ہی بے بسی کی سطح پر ہم کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں جی، ہم ان سے ان ظالموں کے ہاتھ توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ورنہ یہ بے حرمتی قرآن حکیم کی ہو اور یہ بے حرمتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ایسی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں زمین کے اوپر۔ لیکن آج وہ امت کدھر ہے؟ وہ امت کے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی تاکید اور قرآن حکیم کے نظام کو لانے کی تاکید کی گئی تھی نا۔ آج اگر اس بے بسی پہ ایک حدیث مبارک ہم یاد دہانی کے طور پر لے آئے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اب آج ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ مسلم معاشروں کی حالت دیکھ لیں، مملکت خدا داد کی حالت دیکھ لیں، معاشی حالات، معاشرتی حالات، سیاسی حالات، اخلاقی حالات، قومی حالات، پریشرز وغیرہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو قرآن کو تو ہم نے خود چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش الا ماشاءاللہ ہم نہ کریں، قرآن کے فہم کی کوشش ہم نہ کریں، ہمارے گھروں میں قرآن کے احکام پر عمل نہ ہو، ہماری عدالتوں میں فیصلے قرآن کے مطابق نہ ہو، ہمارا معیش کا نظام قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، ہماری معاشرت کی جو معاملات ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہوں، تو غیر تو ہیں ہی کافر، ان سے شکوہ ہے اور ان کے بارے میں جذبات بھی ہیں، مگر کیا ہمیں اپنے آپ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور آخری بات یہ ہے، جب تک ہم قرآن کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوں گے اور قرآن کا نظام جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں اگر وہ قائم نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قرآن کریم کہتا ہے نا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ایمان والو تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ تو اصل میں تو ہم بات کر سکیں گے سرکشوں سے، باغیوں سے اس وقت جب ہم خود اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں، ہمارے 5-6 فٹ کے وجود پر قرآن نافذ ہو اور ہماری اپنی مملکتوں میں قرآن کے احکامات نافذ ہوں، اور پھر اس ایمانی قوت کے بلبوتے پر اور اللہ پر توکل کر کے پھر ججمنٹ نہیں دیں گے، پھر بیانات نہیں دیں گے،
پھر اقدام کریں گے، اور اقدام محمد رسول اللہ کے دور میں بھی ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم گستاخوں کے خلاف۔ اور آخری بات، بالکل آخری بات، جواب طویل ہو رہے ہیں، کہ جب رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم ہوئی، اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز شروع ہونے والے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کا پلان تھا۔ وقت کے خلیفہ نے سفیر کو بلایا اور اسے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو سفیر کہتا ہے برطانیہ کے سر ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ تو وقت کے خلیفہ نے، حالانکہ رہی صحیح خلافت تھی مگر مرکزیت تھی مسلمانوں کی، اس سے تلوار دکھا کر کہا کہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ آصف بھائی، جب نظام خلافت کسی درجے میں بھی قائم ہوگا، آئیڈیل نہیں تھا وہ، کلیئر رہی بات، مرکزیت تھی مسلمانوں کی، تو پھر فتویٰ جاری نہیں ہوتا، فتویٰ نافذ ہوتا ہے۔ آج ہم فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، آج ہم نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہی، تو اس نفاذ کے لیے نظام خلافت کے قیام اور خود قرآن سے تعلق کی مضبوطی اور قرآن پر عمل، قرآن کے نفاذ کے نتیجے میں پھر اللہ کی مدد شامل حل ہوگی ہمارے۔ یہ ایسا بھی تو ہے نا، جیسے اگر ہم انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارا بھی جو احترام کا معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ وہ ظاہری زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کے خود ہم کتنا خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بحیثیت پاکستان بھی، اگر پاکستانی قوم بھی دیکھیں تو ایسے قوانین پاکستان میں جو حالیہ اگر آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہوا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے سیدھی بغاوت ہے، بالکل، تو یہ بھی کوئی کم جرم نہیں ہے، ان کا جرم بہت بڑا ہے جنہوں نے قرآن جلایا ہے، اور اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے اور رسول کے احکامات کے خلاف یہاں قانون بننا اور ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا دینا، شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھیں تو یہ کم توہین، یہ معاف کیجیے گا، یہ کم توہین نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا قانونی اقرار اور عملی انکار ہوتا ہے۔ ہاں، قولی اقرار ہے، عملاً تکذیب ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ تو کتاب تو ان کو بھی دی تھی نا، سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ مثال ان کی جن پر کتاب تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر اس ذمہ داری کو وہ سہار نہ سکے، ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کی مثال گدھے کی طرح، کس قدر سخت مثال ہے۔ اور فرمایا کہ مراد کیا ہے؟ گدھا بوجھ سمجھتا ہے، اس پہ آپ کچھ بھی لاد دیں، اینٹیں لاد دیں، کتابوں کا بوجھ آئے گا، جان چھوڑائے، تو جان چھوڑائی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پر سے پوچھ ڈالی۔ سورہ جمعہ کی آیت کا حوالہ دے رہا تھا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہود نے تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا، مانتے تھے، مگر کتاب پر سے پوچھ ڈالی، کتاب میں تحریف کی، کتاب کی خلاف ورزی کی، کتاب کے احکامات کو بدلا، کتاب کے احکامات کے خلاف انہوں نے زندگیاں گزاری۔ تو اللہ کہتا ہے ایک تو ان کی مثال گدھے کی طرح، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے اقرار کرتے تھے مگر عملاً انکار کرتے تھے، ان کو قرآن کہتا ہے تکذیب کرنے والے۔ اور جب تکذیب پر اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ آپ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کی ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑھا رہے ہیں۔ 1973 کا آئین اس میں طے کر کے بیٹھے میں، آرٹیکل 38F میں 50 سال ہو گئے، 2023 میں بیٹھے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں کہ اللہ تجھ سے جنگ ختم نہیں کریں گے، تیرے رسول سے جنگ ختم نہیں کریں گے۔ تو ہم تو عملاً تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی، تو تکذیب جب قرآن کی ہم کر رہے ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا اللہ کی مدد کے بغیر ان ظالموں کو ہم کو جواب دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ توہین کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو سفارتی سطح پر بات ہو سکتی ہے، قومی سطح پر بات ہو سکتی ہے، امت کی سطح پر بات ہو سکتی ہے، وہ ہونی چاہیے، مگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا بے وفائی کا معاملہ کیا۔ جب تک اس کو سدھاریں گے نہیں اور اس قرآن کو لے کر نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے نظام کو قائم نہیں کریں گے، ہم واقعتاً ان کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد رئیس صاحب ہیں کراچی سے، لگتا ہے ایسا کہ ماشاءاللہ وہ سارے پروگرام دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر سے ملاقات کی 11ویں قسط میں ایک سوال کے جواب میں امیر تنظیم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اجتماعی توبہ کا ذکر فرمایا تھا۔ بلا شبہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ میرے خیال میں اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی اور ایک قیادت کی ضرورت ہے۔ کیا تنظیم اسلامی اس سلسلے میں اپنے پلیٹ فارم سے دیگر ہم خیال علماء کرام اور گروپ یا جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے؟
جزاک اللہ خیر. 2 سوال ہیں. اچھا کیسے ہوگا اور پھر اکٹھا کرنے والی بات. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. پہلے تو آپ نے بڑا اچھا تبصرہ فرمایا کہ مستقل ہی ہمارے پروگرامس کو دیکھ رہے اور باقاعدہ محسوس ہے سر حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 11ویں پروگرام میں اس طرح کی بات آئی تھی. بالکل, سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کا حوالہ بارہا ہم دیتے ہیں, قرآن حکیم میں ہے کہ واحد مثال قوم کی کہ جس نے اجتماعی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. غالباً کسی اور موقع پر بھی یہ بات ہماری گفتگو میں آئی ہے اور اس وقت بھی ایک وضاحت کی گئی تھی کہ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ہم ایک مرتبہ کہیں کسی بڑے میدان میں جمع ہو جائیں, یا چلے پاکستان کے میجر سٹیز کے اندر بڑے بڑے میدانوں میں ایک دفعہ کوئی پروگرام کر لیا جائے اور اس میں دعا اور استغفار کا اہتمام ہو جائے اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں. تو ہم شاید اگر اس پروگرام میں کہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ بات ایسی آئی ہو تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ آ گئے, توبہ کر لی, ہم گھر چلے گئے. توبہ ہم ہر سال کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر رمضان شریف میں. ہم بڑے بڑے اجتماعات میں ہر سال شریک ہوتے ہیں, خاص طور پر رمضان شریف میں. ہم بڑے اجتماعی دعاؤں کے پروگرامس میں بھی شریک ہوتے ہیں, یا اجتماعی پروگرامس کے اختتام پر دعاؤں میں شرکت کرتے ماہ رمضان میں بھی اور بعض اجتماعیتوں کے بڑے بڑے اجتماعات کے موقع پر بھی. لیکن ہماری مراد اس میں قطعاً یہ نہیں ہے. توبہ اصل کیا ہے؟ پلٹنا. ہم نے پہلے بھی غالباً کلام کیا. اور پلٹنا کس بات کی طرف؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹنا. اور آج مسائل اجتماعی ہیں تو میرے اور آپ کے اکیلے کی توبہ کافی نہیں, ہماری اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ انفرادی سطح تو یہ ہے کہ میری دائرے کار میں انفرادی زندگی, گھر, پھر کاروبار وغیرہ, میرے انفرادی دائرے کار میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی پاسداری جو مجھ سے متعلق ہیں, اور جن باتوں سے شریعت مجھے روکتی ان کو میں ترک کر دوں. یہ ہے میرا پلٹنا اللہ کی طرف, توبہ کرنا. قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی ہے, ملک ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا, 75 برس ہو گئے, ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, قرارداد مقاصد ہم نے پاس کر دی, طے کر دی کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی. کدھر ہے کتاب و سنت کی بالادستی؟ ہم نے صرف ابھی 2 ہی باتیں کی تھیں. سود کا دھندا ہمارے یہاں چلتا ہے, ٹرانسجینڈر کا ایکٹ ہمارے یہاں موجود ہے, شراب جوئے کی اجازت ہمارے یہاں موجود ہے, حرام کی کتنی شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں, بے حیائی فحاشی پھیلانے کے لیے پروٹیکشن ہمارے یہاں موجود ہے, اور بے حیائی کی تعریف ہمارے فاضل ججز کر نہیں سکے تو ہم روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکے آج تک. ہم تو دھڑلے کے ساتھ سرکشیاں کر رہے ہیں. تو اجتماعی توبہ ہے کہ ملک کو جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد کے حصول کی طرف راغب کریں اور شریعت کے نفاذ کا معاملہ ہو. حکمراں بھی یہ کام کرے, نہیں کرتے تو پھر عوام کو اٹھنا چاہیے اور پرامن طریقے سے, منظم طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے پیش نظر ہے توبہ کا انفرادی اجتماعی سطح پر مفہوم. جی اچھا, اب کیا تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور جماعتوں کو؟ جی, ہم نے ماضی میں کئی مرتبہ پے در پہ توبہ کی پکار اس عنوان سے کئی مرتبہ پاکستان بھر میں مہمات چلائیں, اور ان مہمات کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کی اویئرنیس کا معاملہ ہو, ریمائنڈرز لوگوں کو دیے جائیں, رجوع اللہ کی دعوت لوگوں کو دی جائے. اور پھر ہم مختلف اجتماعیتوں سے رابطہ بھی رکھتے ہیں. اگر ہم کوئی مہم چلاتے ہیں تو ان اجتماعیتوں, ایون ہمارے علماء تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً اگر ہم نے سود کے خلاف مہم چلائی یا انسداد سود کی خاطر مہم چلائی تو بعض علماء اپنے مساجد میں اپنے ممبر سے اس نقطے کو بیان بھی کرتے ہیں, اور بعض علاقوں کے اندر ایک ہی جمعہ مخصوص کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے. اسی طرح ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان بھر میں کوشش کر رہے ہیں, تو بعض اہل علم, بعض اجتماعیتوں کے بعض حضرات اس کو اپنے اپنے فورم سے بیان کرتے ہیں. تو یہ ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے کہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. تو ہم توبہ کی پکار کی مہمات بھی چلاتے رہے, توبہ کی طرف مستقل دعوت دیتے ہیں جیسے پچھلے سوال کے جواب میں بھی, اور یس ہم دیگر اجتماعیتوں کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی, پارلیمنٹیرینز کو لکھتے ہیں اور جو ذرائع دستیاب ہیں ان کے ذریعے لکھتے ہیں کہ اس اجتماعی توبہ کے بغیر یہ ملک نہیں سدھرے گا, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ہے جو ہمارے بس میں. اب اللہ دلوں کو کب بدل دے وہ اللہ کے اختیار میں, اور کس وقت اس قوم کا ایک اچھا بھلا طبقہ اس توبہ کے لیے واقعتاً عملاً تیار ہو جائے وہ اللہ کے اختیار میں. تو ہمارا کام ہے ہم اپنا میسج پہنچائیں اور اس کام میں اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کریں. وہ ایک واقعہ ہے نا بڑا مشہور کہ نماز استسقاء کے لیے اکٹھا کیا جی میدان میں, سب کو اعلان ہوا گاؤں میں کہ پڑھائی جائے گی, تو سب لوگ آئے, چھتری صرف ایک بندہ لے کے آیا. ہاں جی, اصل دعا پہ یقین اسی کو تھا جو چھتری لے کے آیا. پوچھا بھی تو کہ بھائی دعا مانگنے چلے. تو اسی طرح توبہ بھی جو ہے, توبہ ایسا نہیں کہ بس اکٹھے ہو کے کر لیں اور لپ سروس ہو جائے, بلکہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو تو ریئلائز ہو گیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور ہم نے ایک اللہ کے بندے کی بات نہیں مانی. جی, ایک اندر ریئلائزیشن جو ہے ایک اکثریت کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کی جائے اس دلی رجحان کے ساتھ, تو انشاءاللہ. آپ نے وجہ فرمایا ان کو تو احساس ہوا نا کہ ہم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. جی. کیا آج ہمیں احساس ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ توبہ کیا ہے؟ اصل تو حضور نے فرمایا ندامت ہے توبہ. جی. تو ندامت سے توبہ شروع ہوگی, وہ تو احساس کا نام ہے.
احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر اصلاح کی طرف بڑھ سکوں گا، جو کہ اصل توبہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اختر جمیل صاحب ہیں، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ سوال بڑا مختلف ہے۔ اسلام میں ایک سے زیادہ گروہ بنانے کی اجازت ہے؟ اور لکھا ہوا قرآن و حدیث سے ثابت کریں، اگر نہیں تو کیوں؟ زبردست۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ گروہ سے مراد کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک کالج کا پڑھا ہوا ہوں، تو بہت سارے کالجز ہوتے ہیں، پھر ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، پھر کالجز کے اوپر ایک بورڈ ہوا کرتا ہے، بورڈ کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر یہاں سے جواب شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ کو تو بہت سارے گروہ ملیں گے، تعلیم کے گروہ، تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے گروہ، پارٹیز، ایسوسیشنز، ادارے، آپ کو مارکیٹنگ کا کام کرنے والے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو مطلق سوال ہے کہ گروہ بندی اس طرح کی، میرا خیال ہے جماعت کے حوالے میں سے اسی پہ دینی اصل جماعت یہ بیان کرنے کا مقصود اس لیے تھا کیونکہ جب ہم جماعت اور مسالک کی بات کریں گے تو 5 مسالک کیوں ہیں؟ تو پھر میں پوچھوں گا آپ کے ہمارے ملک میں 10 سسٹمز آف ایجوکیشن کیوں ہیں؟ اگر وہ آپ گوارا کر سکتے ہیں تو 5-6 مسالک کو گوارا کرنا آسان ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ دینی اعتبار سے کوئی اجتماعیت ہو، جماعت ہو، گروہ ہو، اور میں نے لفظ استعمال کیا مسلک ہو، اس کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں؟ دین جس بات کو کنڈیم کرتا ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے نا، مشہور آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی مراد قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو امت کی صدیاں گزر گئیں، تفرقے کو قرآن کریم بھی کنڈیم کرتا ہے، تفرقے کو رسول اللہ علیہ السلام بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مسلک کی بات ہو، مکتبہ فکر کی بات ہو، جماعت کی بات ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت معروف بات ہے، 4 ہمارے ہاں فقہی مکاتب موجود ہیں، یہ مذاہب بھی انہیں کہا جاتا ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ بعض حضرات ہمیں آل الحدیث مکتب فکر کے وہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور بعض کچھ اور بھی ہیں۔ تو یہ امت میں ہمیشہ سے رہے، لیکن ہمارا ان کے بارے میں یہی یقین ہے کہ ان تمام ائمہ نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر مسائل کو اخذ کیا اور وہ امت کے سامنے انہوں نے پیش کیا، دلائل ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ فقہ حنفی یہ تفرقہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا فقہ شافعی جو ہے تفرقہ ہے، بلکہ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سب اسلام کے فولڈ میں داخل ہیں۔ اسی طرح آئیڈیل ترین بات تو ہے کہ امت میں نظام خلافت قائم ہو اور امت کا ایک امیر ہو، ایک امام ہو۔ یہ تو جب گلوبلی ہوگا تبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، عالمی سطح پر قیامت سے قبل۔ لیکن لیس دین دیٹ، آج تو 57 مسلم ممالک موجود ہیں، تو کیا یہ لکیریں ہونی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ انتظامی یونٹس کا ہونا الگ شے ہے، لکیر کھینچ دینا بالکل دوسری شے ہے، مگر اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اب آ جائیے، شریعت نافذ نہیں ہے اور مختلف مسلم ممالک میں یہ مکاتب فکر تو فقہی موجود رہے، مختلف جماعتیں کام کرتی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ سوال ہے کہ کیا ان کی گنجائش بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے، ایز لانگ ایز کے کتاب و سنت کی دلیل پر ہوں، عقائد متفق علیہ ان کے ہوں، اور جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی ہے، وہ کتاب و سنت سے ڈرائیو کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ کدھر آتا ہے؟ مسئلہ جب آتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو معاذ اللہ الجماعہ کی سطح پر لے جائے کہ میں ہی میں ہوں اور باقی سب فارغ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسی کے ساتھ گڑبڑ ہے، باقی کے لیے پھر بھی آسانی کا معاملہ رہے گا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا قطع کرائی معاف کہ یہ کانسیپٹ ہر جماعت والوں کو ہے الا ماشاء اللہ، تو اسی کو تو ہمیں کنڈیم کرنا ہے۔ الجماعت تو پوری کلمہ گو مسلمان امت ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل اس بات کا ذکر فرماتے تھے۔ ہمارے لٹریچر میں بھی جو ایک کتاب ہے تعارف تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بیک ٹائٹل پر بھی اور انر ٹائٹل میں بھی یہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو پیش نظر ہماری اجتماعی تنظیم اسلامی ہے یہ قطعاً الجماعہ نہیں ہے۔ ہم تمام مکاتب فکر اور دیگر تمام جماعتوں اور تحریکوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، علمی اختلاف رکھنا ایک شے ہے، مگر تفرقہ پیدا کرنا کہ ہم ہی ہمیں باقی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے فیصلہ کر لینا اور باقی سب کو جو فارغ کر کے جہنم تک پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ اس شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حاصل کلام، گروہ کی اجازت ہے، مسلک کی اجازت ہے، مکتبہ فکر کی اجازت ہے، اور آپ اور کوئی نام اختیار کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، مگر تفرقہ پیدا کرنا کہ اپنے آپ کو ہی سمجھنا کہ ہم ہی مسلم باقی سارے فارغ، یا ہم ہی ناجی یعنی نجات پانے والے باقی ساروں کو ہم فارغ قرار دے دیں، یہ جو تفرقہ ہے اس سے اللہ کا دین ہمیں منع کرتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے، کیا حکومت
نظام اسلام سے ہٹ کر قانون بنا سکتی ہے؟ اگر تو مسلمان ہیں ہم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے، 3 دفعہ قرآن کریم میں ذکر آیا، سورہ یوسف کے آیت 40 میں بھی، اور سورہ حجرات کے شروع میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو پھر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی حکم بنائیں۔ ہاں، بہت سے معاملات میں شریعت نے ہمیں خود گنجائش دی ہے، 2-3 مثالیں لے لیں۔ چھٹی ہے ہفتہ وار، شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ چھٹی کریں، یا شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ چھٹی جمعے کی کریں، ہفتے کی کریں، اتوار کی کریں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جمعے کو ہو کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر اس میں ہمیں آزادی، ہم ہفتے کو رکھیں، ہم پیر کو رکھیں، ہم جمعے کو رکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اتفاق رائے سے کوئی طے کر لیا جائے ٹائمنگز کے بارے میں، چھٹی کے بارے میں، کوئی ایشو نہیں، مگر 100% رائے یہ بن جائے کہ جناب شراب کو ہم حلال قرار دے دیں، تو یہ چاہے 100% ہماری پارلیمنٹ ہو، 100% عوام ہو، 100% حکمرانوں کے اہلکار وغیرہ سب اس پر تسلیم کر لیں، عدالتی فیصلے بھی آ جائیں، تو یہ وہ شے ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم کے اور شریعت کی تعلیم کے منافی ہو جائے گی، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے اس لیے کہا، بہت سارے معاملات میں، بلکہ بڑا پیارا اصول فقہ بیان کرتے ہیں، جہاں تک معاملات کی تعلق ہے، لین دین اس طرح کے معاملات میں ہر شے حلال ہے سوائے وہ جس کو حرام ڈکلیئر کر دیا گیا ہو۔ اللہ نے فلیکسیبلٹی زیادہ دی ہے۔ مشروبات کی بات کریں، شراب کو حرام قرار دیا نا، باقی سب پیا، ہزاروں قسم کے پھل، ان کے جوسز پیے، کس نے منع کیا؟ تو ہر شے حلال ہے، معاملات کی بات ہو رہی، سوائے وہ جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ باقی عبادات کا اصول دوسرا ہے، وہ دوسرا ہے، عبادت میں سے وہ کر سکتے ہیں جس کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ جو بھی کریں گے وہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن معاملات کے اندر ہے شے حلال۔ جس طرح ایک شخص کو اللہ کی بندگی کامل کرنی ہے، مسلمانوں کو بھی اجتماعی سطح پر اللہ کی کامل بندگی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جس طرح ایک فرد سرکشی کرتا ہے تو اللہ کا دین کنڈیم کرتا ہے، اگر اجتماعی نظام حکومت ہے، مسلمانوں کا ہے، کافر کا تو ہے ہی، تو وہ جہنم کا معاملہ، اگر مسلمانوں کا بھی اجتماعی نظام حکومت اور وہاں شریعت کے خلاف فیصلے ہوں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ مائدہ میں بقول ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فتاوی اللہ تعالیٰ کے، بانی تنظیم کہتے ہیں کہ 3 فتاوی اللہ کے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 کے، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق۔ اگلا سوال ہمیں بھارت سے آیا ہے، ہندوستان لکھا ہوا ہے، انہوں نے محمد خان صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہاں، ابھی انہوں نے اپنے علاقے کا ذکر کیا، یہاں تحریک اقامت دین کی خاطر 2 بنیادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے، ایک ہے جماعت اسلامی ہند اور دوسری ہے وحدت اسلامی ہند۔ دونوں کا نصب العین اللہ کے دین کی نصرت اور اس کو ہندوستان میں قائم کرنا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ وحدت اسلامی بیعت کی بنیاد پر رکنیت لیتی ہے اور جماعت اسلامی فقط فارم پر۔ جماعت اسلامی اپنا نصب العین کی خاطر مختلف طریقے پر چلتی ہے، جس کا حصہ خدمت خلق، قیام عدل قسط، فکر اسلامی کا فروغ ہوتا ہے۔ وحدت اسلامی اپنے نصب العین کی خاطر بالکل صاف دعوت دیتی ہے کہ وہ سیدھا مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ ہندوستانی نظام باطل نظام ہے، مگر جماعت اسلامی ہند تھوڑا سا احتیاط کرتی ہے۔ وحدت اسلامی کے کارکنان آئے دن جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کے فضل سے وہ لوگ دین کی پوری صحیح ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کون سی جماعت میرے لیے بہتر ہے؟ البتہ میں دونوں کو پسند کرتا ہوں۔ جی، آخری جملہ بڑا پیارا ہے کہ میں دونوں کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن پہلے اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پارٹیاں تو 2 ہیں اصل، حزب اللہ اور حزب الشیطان، سورہ مجادلہ میں 28 پارے کے شروع میں۔ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی دین پر عمل کر رہا ہے اور دین کی دعوت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے کسی درجے میں کوشش کر رہا ہے، ہمارے لیے اس کے تعلق سے خیر کے جذبات، پہلی بات۔ دوسری بات، ابھی پچھلے 1-2 سوالات کے ذیل میں بات آئی کہ ہمارا علمی اختلاف بھی ہوگا، اور علمی اختلاف ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم چلنے کی کوشش کر سکتے، اس کی عملی شکل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات، اب خاص انہوں نے 2 جماعتوں کا جو ہندوستان میں کام کر رہی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور تھوڑے سے ان کے فرق کا بھی ذکر کیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ رکنیت، جس کو انہوں نے کہا فارم کی بیسس پر ہے، اور وحدت اسلامی جو ہے وہ بیعت کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اور یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ امور کا بھی انہوں نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور وحدت اسلامی کا ذرا ایک ہارڈ کور قسم کا سٹینڈ لینے کا انہوں نے ذکر اس مقام پر فرمایا۔ دیکھیے،
ایک رائے ہماری یہ ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں کے اندر کہ جہاں مسلمان مائنارٹیز کے اندر ہیں، کہ وہ اپنے علمی اختلاف رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر مشترکات پر ان کی ایک آواز بلند ہونی چاہیے، خاص طور پر جہاں پہ وہ مائنارٹی کے اندر ہیں۔ یہ اصول ہم جہاں میجورٹی میں وہاں پر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کی عملی صورت بھی آ جائے گی، لیکن بالخصوص غیر مسلم معاشروں کے اندر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے علمی اختلاف بھی رکھیں اور اپنی فکر اور طریقۂ کار کے مطابق بھی چلیں، البتہ مشترکات پر ان کی ایک آواز بلند ہونی چاہیے۔ اب آ جائیے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں آخر، تو آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں آپ کو پسند بھی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم چند اصولی باتیں رکھ دیتے جو ہمارے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے رکھی تھیں، تاکہ یہاں یا کہیں اور بھی کوئی اور سوال آتا ہے تو ہمارا موقف ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہم 5 باتیں رکھتے ہیں جب تنظیم اسلامی کے تعلق سے سوال کوئی کرتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں مجھے کس اجتماعیت میں جانا چاہیے، اس سوال سے پہلے ہم پھر اپریشیٹ یہ کرتے ہیں کہ یہاں تک تو بات آ گئی، یعنی دین کا تصور بھی کلیئر ہے، بالکل کہ اکیلے دین پر عمل نہیں کرنا، دین کی دعوت اور دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد بھی کرنی، اور وہ اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجتماعیت ضرورت ہے، اتنا تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے وہ جماعت کیسی ہو۔ پہلی بات ہم بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وہ جماعت علل اعلان یہ کہے کہ پیش نظر اجتماعی طور پر اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، اس کے لیے وہ محنت کر رہی۔ نمبر 2، وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو، کیوں؟ قرآن کریم سے، سنت رسول علیہ السلام سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے دور سے، خلافت راشدہ سے، 14 صدیوں کی تاریخ سے امت میں جماعت سازی کا جو تصور ہمیں یا طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، وہ جماعت وہ ہو کہ جو اپنی دعوت اور اپنی تربیت کے امور کے لیے قرآن حکیم کو بنیادی حیثیت دے۔ اس کے جا بجا دلائل ہیں، پہلے بھی ہم نے پیش کیے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض کا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے تعلق سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت، تزکیہ کا عمل اور احکام کی تعلیم اور حکمت سکھانا، اور بھی دلائل اس کے۔ تو تیسری بات، قرآن حکیم کو بنیادی طور پر دعوت اور تربیت کا اولین اور اہم ترین ذریعہ بنایا جائے۔ چوتھی بات، یہ کام پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ نے جو منہج غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اختیار کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قیمتی دروس ہیں، خطابات ہیں، طویل بھی ہیں، خطابات جمعہ ارلی 80s کے منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتابی شکل میں بھی اور آڈیو میں بھی مل جائے گا۔ اور ایک ان کا بہت جامع خطاب ہے ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے کا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2.5 گھنٹے کا ہے، کتابچہ کی شکل میں بھی، آڈیو ویڈیو میں بھی۔ اس کو پڑھ لینا یا اس کی سماعت یا اس کو دیکھ لینا بہت قیمتی رہے گا۔ چوتھی بات، منہج رسول اللہ علیہ السلام کا۔ اور پانچویں بات، جس جماعت میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اس کے ایک فرد کو نہ ٹٹولیں، بڑی پریشانی ہوگی، وقت بھی بہت لگ جائے گا۔ اس کی قیادت کو دیکھیں، قیادت کو قریب سے دیکھیں، اگر اطمینان ہو، اخلاص ہے، دنیا داری نہیں ہے، للہیت ہے، تو اللہ کا نام لے کر پھر ان کو جوائن کیا جائے۔ ہم یہ 5 معیارات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ البتہ ہمارے بھائی کے خاص علاقے کے تناظر میں ہم کہیں گے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کوئی جماعت تو جوائن کریں۔ اگر کل بہتر مل جائے تو وہاں چلے جائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بھائی آج ایک جماعت میں آ جاؤ، اگر بہتر مل جائے چلے جانا، مجھے بھی بتا دینا، ٹھیک ہے، لیکن جماعت سے محروم نہ رہے، اکیلے کوئی زندگی نہ گزارے، جماعتی زندگی اختیار کر کے ہی ہم اپنے دینی فرائض کو واقعتاً ادا کر سکیں گے۔ اچھا جی، اگلا سوال بھی جو ہے نا محمد مزمل صاحب ہے، ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے جو کہ بڑا علمی سا سوال ہے کہ ایک عالم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں جنت جہنم آخر میں ختم ہو جائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ حساس سوال بھی ہے اور علمی سوال بھی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی، جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو بعض مرتبہ وہ کچھ معاملات کے حوالے سے آراء کا ذکر کرتے تھے، کبھی کبھی اپنی رائے بھی ذکر کرتے تھے، مگر اکثر مرتبہ اپنی رائے کا ذکر کرتے ہوئے اسلاف میں سے کسی کی رائے کا بھی ذکر کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اکثر جگہوں پر جنت کے لیے بھی ابدا کے الفاظ آتے ہیں، جہنم کے لیے بھی ابدا کے الفاظ آتے ہیں، اور جمہور علماء امت کے اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 2 مقامات کم از کم ہیں سورہ تغابن و سورہ بینہ میں، جہاں جہنم کے لیے
ابدا کے الفاظ نہیں آئے، لیکن کمپیریزن میں جنت کے لیے ابدا کے الفاظ آئے۔ ان جیسے مقامات کے تعلق سے امت کے بعض اسلاف، جن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، ابن عربی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ایسے بعض حضرات کی ایک رائے یہ ہے کہ شاید جہنم ہمیشہ کے لیے نہ ہو، یہ اتنی بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کا ذکر کر کے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ البتہ اصولی بات کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے، جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں ہم کہیں گے واللہ تعالی اعلم۔ اصل بات کیا ہے؟ میرا اصل مسئلہ آصف بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ میرا مسئلہ ہے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ بعض حضرات کبھی ان احادیث کے حوالے سے کہ جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان مگر سرکش تھا، گناہ گار تھا، بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا تھا، وہ اپنی سزا بھگتے گا اور وہاں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ابھی ہمیشہ ہمیشہ کی بات نہیں آ رہی، لیکن سزا بھگتے گا۔ ہمارے بعض حضرات اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، بالآخر تو نکل ہی آئیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ جہنم کی ہولناکی کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، 2 حصے اس میں آتے ہیں کہ سرچ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرشتے کے حوالے کرے گا اور اللہ، یہ بندہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں عیش ہی عیش دیکھے، آرام ہی آرام دیکھا، سکون ہی سکون دیکھا، کوئی تکلیف پریشانی کوئی نہیں۔ فرمایا جائے کہ اس کو جہنم میں ایک ڈپ، ایک غوطہ دے کر نکال کر لے آؤ۔ یہ بندہ پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی آسائش آرام کبھی دیکھا؟ وہ کہے گا تیری ذات کی قسم ہے اللہ، کوئی آسائش میں نے نہیں دیکھی، ایک ڈپ لی ہے تو حال یہ ہے۔ تو جب جہنم میں پڑا ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ ماچس کی تیری چند سیکنڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کو کہہ کے میں اپنی سزا بھگت کر آ جاؤں گا۔ تو ابدا یا ابدا کے بغیر جہنم کا ذکر، یہ ایک علمی ایک رائے بعض اسلاف نے پیش کی ہے، جمہور علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وہ تو بات کی بات ہے، وہ ذرا سی دیر ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی فکر کریں نا۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب کیسے ہوگا، تو میں عرض کیا کرتا ہوں آپ کو قبر کا عذاب چاہیے؟ نہیں، مجھے تو نہیں چاہیے، اللہ دے گا، اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں کہ کیسے عذاب ہوگا، میرا مسئلہ ہے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچنا کیسے، مل مخرج منہا، کیسے بچوں گا۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ نے عذاب دینا ہے، اللہ اپنا کام کرے گا نا۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ یہ تھوڑی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم جنت اور جہنم، چلے جنت پر تو کلام کریں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، مگر ان مباحث میں زیادہ پڑھنا بس وہ علمی مباحث میں ہی بندہ رہ جاتا ہے، اصل میدان عمل کا۔ ایک بدو آتا ہے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضور مجھے کچھ بتا دیں، بس تھوڑا ہی عمل کر سکتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کافی میرے لیے، چلا گیا، حضور فرماتے ہیں جنتی جا رہا ہے۔ 2 آیتیں سمجھ آ گئی اور زندگی کا لحم اس نے اختیار کر لیا، اور حضور فرماتے ہیں جنتی جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں، میں علمی مباحث کی نفی نہیں کر رہا معاذ اللہ، مگر علم کے بعد عمل کا میدان جو اتنا بڑا ہے، ادھر ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری توجہ کا معاملہ زیادہ اس طرف جائے۔ جزاک اللہ۔ شوکت الرحمان صاحب ہیں لاہور سے، ان کے 2 سوال ہیں۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ذرا یہ بھی ٹرکی کویسچنز ہیں۔ مختصر یہ کہ سوال کے شروع کریں، مختصر یہ کہ قبر یا قبور والی مسجد میں نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟ حالانکہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ فقہی نوعیت کے سوال نہ کریں، لیکن بہرحال چلیں، بعض مسائل ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کہیں سائڈ پر یا ادھر قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایکسپوز ہوتی ہیں، بعض اوقات انہوں نے کوئی نہ کوئی وہ عمارت بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک سینسٹیوٹی لیول ہے، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری بات آپ نے پہلے بیان فرما دیا کہ ظاہری بات ہے یہ وہ ذرا ایک تو حساس مسائل بھی ہیں اور فقہی نوعیت کے بھی ہیں جو کہ ہمارے ڈومین سے باہر ہیں۔ البتہ کیونکہ اس حوالے سے ہمارے علماء کے فتاوی معروف ہیں اور بہرحال تحریکی زندگی میں اس نوعیت کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، یا کبھی ایسی مسجد میں چلے گا اور نماز ادا کرنا پڑ جائے تو کیا کریں گے، تو بہرحال اس حوالے سے کچھ پڑھنے کا اتفاق بھی رہا۔ میں اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی، تمام ہی ہمارے علماء اکثر جب اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں تو پہلے تو ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا تھا پچھلی امتوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی بنی اسرائیل پر جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع بھی فرمایا۔
اصولی حدیث ہم سب کے علم ہے. نمبر 2 ایک ہے قبرستان، تو وہاں مردوں کو دفن کرنا ہی مقصود ہے، ٹھیک اور زندوں کے لیے ہے کہ وہ گاہے بگاہے جا کر عبرت حاصل کریں. ٹھیک. دعا تو زمین پر کہیں ہو سکتی ہے، عبرت حاصل کریں. تو ایک خاص قبرستان ہے، تو اس کے اندر کوئی مسجد بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بعض آبادیاں ہوتی ہیں کہ قبرستان ان آبادیوں کے درمیان میں آ گئے اور ان آبادیوں کے لوگوں کے لیے مساجد کی ضرورت ہے، تو عین ممکن ہے کہ قبرستان نہیں، قبرستان کے ساتھ کہیں مسجد بنا دی گئی ہو. اب بالکل وہ ایڈجسٹنٹ تو قبرستان کے ہے. یہ پریکٹیکلی بھی معاملات کچھ علاقوں کے اندر پیش آتے، تو پھر ان سوالات کے جوابات دینا پڑتے ہیں. آپ نے ایک اچھا لفظ استعمال کیا کہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں بعض مرتبہ نہیں ہوتی. یعنی بعض مرتبہ ایسے کہ جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں بالکل سامنے قبریں ہیں، تو سارے ہی علماء منع فرماتے اس بارے میں، اور سب نے متفقن علیہ بات یہ بیان کی ہے کہ حائل ہونی چاہیے، کچھ دیوار ہوگی، کوئی پردہ حائل ہوگا، یعنی اس طرح کا معاملہ کہ وہ قبر آپ کے سامنے ایکسپوزڈ نہ ہو، تو گنجائش ہے وہاں پر نماز ادا کرنے کی. اور ایک ایسی مسجد ہے جو قبرستان سے ہٹ کر ہے، بالکل اس کی باؤنڈری وال ہے، اپنی تمام دیواریں، تو اس میں تو قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. مساجد کے اندر قبور کا ہونا تمام حضرات، تمام علماء فرماتے کہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. بعض جگہوں پر ہے کہ دائیں کسی کونے کے اندر ہے، باہر بائیں کسی کونے کے اندر ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر نہیں، اور وہ نماز ادا کرنے والوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہے، کھلی بھی نہیں ہے، تو وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ ہمارے ناظرین کے علم ہے کہ یہ جب فقہی کوئی رائے ہمارے علماء دیتے ہیں تو اسی کی مطابقت میں نے یہ جملے آخر میں کہا کہ سب سے بہترین صحیح تر بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے. اس میں سے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اصل میں اس میں ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے نا کہ یہی ہے جو ہماری حاجت روائی کریں گے اور ہم انہی کو سجدہ کر رہے ہیں. جی. اور اب ہم کہیں اور اگر یہ ہے اور ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، میں مثال کے طور پہ کیا نماز تو اللہ کے لیے پڑھے، لیکن ایک قبر سامنے بنی ہوئی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. جی، جو فتاویٰ کا میں نے ذکر کیا اس میں مکروہ لکھا ہے. اگر یہ انٹینشن نہیں ہے اور ایکسپوز ہے تو وہ تو پکا مکروہ لکھا ہے اس کو انہوں نے، یعنی پسندیدہ بالکل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. درمیان میں دیوار آ جاتی، درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی، قبر ایکسپوز نہیں ہے تو گنجائش ہے. اس میں تھوڑا سا ایک لائٹر سائڈ پہ یہ ہے کہ نماز تو ادا ہو رہی ہے. یہاں تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے نا، بے نمازی چلے جا رہے ہیں جی ہاں. اور نماز کے بارے میں سوال ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. تو جو نماز ادا کر رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں اور ان سوالات کو ڈسکس کریں گے، لیکن وہی بات ہے کہ جتنا اپریشیٹ کیا جانے والا پورشن اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، اور نماز فرض ہے، اس کی معافی نہیں. تو الحمدللہ آج ہمارا جو ہے یہ کوٹا جو ہے سوالات کا یہ مکمل ہوا، اور ہمارا وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت مصروفیات میں سے وقت دیا. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات فروری 2023 کا. آپ سے پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ تنظیم اسلامی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، یا حالات حاضرہ کے بارے میں، ملکی یا بین الاقوامی حالات کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ، تو وہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.